اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عادت ہے سر یہ یعنی کسی انسان کو کیسے کوئی عادت پڑتی ہے؟ کوئی عادت کسی انسان نے وہ کام کرنا شروع کیا، یہ کچھ سوچا سمجھا وہ کوئی پلان تو شاید نہ کرتا ہو کہ میں نے فلاں چیز کو اپنی عادت بنانا ہے۔ کچھ مجھے باتوں سے بھی تاثر ملا آپ کی کہ یہ شاید کچھ رینڈم سا ایک عمل ہے۔ تو یہ کیسے کوئی انسان عادت کوئی کریٹ کر جاتی ہے اس پہ؟ آپ سے زیادہ بھلا یہ کون جانتا ہوگا کہ عادتیں کیسے پڑتی ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ آپ کو برتن دھونے کی عادت کیسے پڑی؟ شادی کے بعد بہت کچھ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی غم والی بات نہیں ہے۔ ایک نہایت خاموشی سے جو ہے نا یہ انسان کے ساتھ یہ عادتیں علتیں یہ جڑی ہوتی ہیں اور پتہ انہیں بھی پتہ نہیں چلا. پتہ بھی نہیں چلتا بالکل کبھی بھی۔ تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں نہیں ہے۔ نہیں مطلب ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ہم عادتوں علتوں کو اپنی ضرورت کے مطابق بدل بھی سکتے ہیں۔ دیکھیے لیکن اس ہمیشہ کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ نہیں نا۔ اب دیکھیں میں تو عادت بدل لوں لیکن آگے اس کے کچھ کانسیکوینسز نہیں، کانسیکوینسز تب ہوتے ہیں جب اناڑی طریقے سے کوئی کام کیا جائے، جب اچھے پروفیشنل طریقے سے پیشہ ورانہ طریقے سے کام کیا جائے، مدد حاصل کی جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مدد حاصل کرنا جو ہے وہ کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ جی نہیں. اگر آپ ادھر کمزوری دکھاتے ہیں تو کم از کم ادھر کمزوری نہ دکھائیں، مدد حاصل کریں، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ مدد حاصل کرنا طاقتور ہونے کی نشانی ہے۔ تو عادتیں اس طریقے سے پڑتی ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہے جو اس کو شروع کرتی ہے، ٹریگر کرتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، کوئی جگہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کچھ خاص طرح سے ہی ایکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اسکول کالج یونیورسٹی ہے تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پڑھنے لکھنے کی عادت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ان جگہوں کے ساتھ منسلک ہے پڑھنا لکھنا۔ بعض اوقات کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جس پہ کچھ خاص کام کیے جاتے ہیں اگر باقاعدگی سے، جیسے کوئی دفتر سے فارغ ہونے کے بعد جم جاتا ہے تو یہ جو ٹائم ہے یہ بذات خود اس عادت کو جنم دے گا، جم جانے کی عادت کو۔ اور اگر وہ کسی دن دفتر نہیں بھی جائیں گے تو یہ وقت انہیں یاد دلائے گا کہ وہ کریں گے۔ اچھا، پھر ایک کام جب آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلا کام کوئی خاص کرتے ہیں تو جو پہلا کام ہے وہ دوسرے کام کے لیے وہ ایک ٹریگر بن جاتا ہے، وہ کیو بن جاتا ہے، تو اس کا اشارہ وہاں سے ملنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ بارش میں پھر پکوڑے کھاتے ہیں یا بناتے ہیں، کیا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی چیز کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی تو جب پہلا چیز ہوتی ہے تو پھر کوئی انسان دوسرا کام کرتا ہے؟ کتنی اچھی بات آپ نے کی کہ جو بارش ہے، سبھی لوگ جو ہیں کسی نہ کسی نامعلوم وجوہات سے جی بارش میں پکوڑے پکوڑے کھانا کھاتے پسند کرتے ہیں۔ اور یہ چونکہ ایک بلیف ہے جی جو کہ نسل در نسل چلتا ہوا آتا ہے۔ جیسے رمضان میں بھی آپ دیکھیں جی کہ لوگ بہت کھبا گیری بہت کرتے ہیں، دوپہر کو ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ افطاری میں کیا کیا ہوگا، اور پھر سحری کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں۔ تو عموماً رمضان میں لوگ عام دنوں کی نسبت زیادہ زیادہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ چیز ایک منسلک ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایک عقیدہ سا بن چکا ہوتا ہے جو نسل در نسل چلتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو مناسب نہیں بھی ہوتی تو ہم وہ بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے شادی بیاہوں کی جو رسمیں ہیں ہم سوشل پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے یا کچھ ایسی چیز ہوگی۔ تو بہت ساری عادتیں ہیں جو کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اپناتے، وہ ہمارا ماحول اس کی راہ ہموار کرتا ہے، دوسرے لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں، تحریک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے لوگ، جگہیں اور وقت خاص، یہ بہت زبردست ٹریگرز ہیں جو کہ آپ کے اندر کوئی عادت کو پیدا کرنے میں بہت رول ادا کرتے ہیں، بہت کردار ادا کرتے ہیں۔